بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو قرآن مجید کی روشنی میں ایک عظیم نبی کی کہانی سنائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی، ان کی دعوت دین، کشتی کا واقعہ اور عظیم طوفان کا قصہ۔ یہ داستان ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت، صبر اور ایمان کی اہمیت سکھاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا گیا جو بتوں کی عبادت کرتی تھی اور اللہ کے پیغام سے منہ موڑ چکی تھی۔ ان کی قوم نے نوح علیہ السلام کی باتوں کو مذاق اور بے وقوفی سمجھا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کے ساتھ دعوت دی اور اللہ کے حکم کی پیروی کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال تک اللہ کی عبادت اور توحید کی دعوت دی۔ وہ دن رات اپنے رب کے پیغام کو پہنچانے میں لگے رہے اور لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہے، مگر زیادہ تر لوگ سخت دل اور غرور میں مبتلا تھے۔ انہوں نے نہ سنی، نہ عمل کیا اور نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ ہر سال، ہر نسل میں وہی لوگ پیدا ہوتے جو اپنے باپ دادا کی طرح اللہ کی نافرمانی پر مصر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کبھی ہار نہیں مانی اور اللہ کی طرف سے آنے والی ہر ہدایت پر عمل کیا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ یہ کشتی ایمان والوں اور ہر جانور کے ایک جوڑے کے لیے تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانی شروع کی، اور قوم کے لوگ گزرتے اور ہنستے، مذاق اڑاتے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام صبر کے ساتھ کام کرتے رہے۔ انہوں نے ہر لکڑی کو احتیاط سے جوڑا اور ہر قدم اللہ کی ہدایت سے اٹھایا۔ لوگ کہتے کہ یہ زمین پر کشتی بنا رہا ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، کل ہم تم پر ہنسیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے موسلا دھار بارش برسائی اور زمین سے پانی ابلنے لگا۔ کشتی میں ایمان والے اور جانور محفوظ رہے، جبکہ نافرمان لوگ طوفان میں ڈوب گئے۔ پانی ہر جگہ پھیل گیا اور پہاڑوں تک پہنچ گیا۔ یہ منظر ہمیں اللہ کی طاقت اور انسان کی عاجزی یاد دلاتا ہے۔ ہر لمحہ، ہر قطرہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کا حکم ہر چیز پر غالب ہے اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی کشتی میں بلایا، لیکن وہ ایمان نہ لا سکا اور طوفان میں غرق ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رشتہ صرف نسب سے نہیں بلکہ ایمان اور عمل سے بنتا ہے۔ والدین، اولاد، رشتہ دار یا دوست، سب کو اللہ کی ہدایت کی طرف بلانا ہماری ذمہ داری ہے، مگر اللہ کا حکم سب سے پہلے ہے۔ طوفان کے ختم ہونے کے بعد کشتی جبل جودی پر ٹھہری۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور مومنوں کو نجات دی۔ اس وقت زمین صاف ہو گئی اور ہر چیز دوبارہ آباد ہونا شروع ہوئی۔ یہ واقعہ ہر مومن کے لیے عبرت اور سبق ہے کہ اللہ کی ہدایت کے بغیر کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا، اور ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ یہ داستان ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ تباہی ہے۔ ایمان صرف نسب یا تعلقات سے نہیں بلکہ عمل سے بنتا ہے۔ صبر اور اللہ کی ہدایت پر چلنا کامیابی کی کنجی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ دعوت دین میں صبر اور مستقل مزاجی ضروری ہے، اور اللہ کی مدد ہر مومن کے ساتھ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اللہ کی ہدایت کو اپنائیں، اس کی عبادت کریں اور دوسروں کو بھی حق کی طرف بلائیں، تو ہم اسی راستے پر چل سکتے ہیں جس پر حضرت نوح علیہ السلام چلے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں صبر کریں، سچائی کو نہ چھوڑیں اور اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ اگر آپ کو یہ اسلامی داستان پسند آئی ہو تو فوراً islam.tv17 کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی اسلامی ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے، اور اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔